دیکھیے گناہ انسان کرتا کیوں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے، یا تو اس میں لذت مل رہی ہے یا اس کو کوئی دنیاوی بینیفٹ مل رہا ہے. دیکھیے یا تو پیسوں کے لیے کر رہا ہوگا، یعنی اگر حرام کما رہا ہے، یا پھر اس کو کوئی لذت مل رہی ہے جس میں بدکاری ہے، شراب ہے، یا کوئی بھی حرام کام ہے، آنکھوں کا گناہ ہے، کانوں کا گناہ ہے. تو دیکھیے جو لذت کے لیے گناہ ہے نا، اس کا تو سمپل فارمولہ یہ کہ ایکچوئل لذت نہیں ہے اس میں. آپ کو لذت محسوس ہو رہی ہے کیونکہ آپ نے عبادت کی لذت نہیں دیکھی، آپ نے تہجد کی لذت نہیں دیکھی، آپ نے سجدوں کی لذت نہیں دیکھی. اس کو اس طرح سمجھے کہ کوئی بندہ ہے ویجیٹیرین ہے، اس نے زندگی بھر سبزی کھائی ہے، کبھی گوشت کھایا نہیں، کہتا سب سے اچھی چیز ہی سبزی ہے، اور کوئی دن کوئی پکڑ کے دوست کو چکن کھلا دے، بیف کھلا دے، مٹن کھلا دے، کہ یار اصل کھانا تو یہ تھا، میں نے تو کھایا ہی نہیں تھا. تو مسئلہ یہ کہ جس کو فلموں ڈراموں میں ساری رات جاگنے کی لذت پتا ہے، اس کو رات دانت خوانی میں یا نبی پاک کے ذکر میں رات گزارنے کی لذت نہیں پتا. جس کو شراب کی محفلوں کی لذت معلوم ہے، اس نے ابھی تک قرآن کی تلاوت اور اللہ کی بارگاہ میں مناجات کی لذت کو دیکھا ہی نہیں ہے. اور یقین مانیے لذت ہے ہی اللہ کے ذکر میں، کیونکہ مجھے اور آپ کو بنایا ہی رب نے، اور اسی نے ارشاد فرما دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا چین ہے. اچھا آپ تھوڑے سا سروے کر لیں دنیا کا، جتنے حرام کام کرنے والے ٹاپ لیول کے لوگ ہیں، اگر وہ مسلمان ہوتے ہیں تو آخری عمر میں آ کر انہیں یہ ضرور احساس ہوتا ہے کہ ہم بھاگتے رہے، اور اصل ذکر میں اصل تو توبہ یہی کرنی تھی، آنا یہی تھا. جن کو ہو جاتا ہے یہ احساس، تو یہ بتا رہا ہے کہ وہاں سکون نہیں ہے، ایک میٹریلسٹک لائف ہے. پیسوں میں جو حرام میں پڑے ہوئے ہیں ان کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ میں حرام چھوڑوں گا، کئی لوگ سمجھتے بھی ہیں میں سود کھا رہا ہوں، کئی لوگ سمجھتے ہیں رشوت کے لے رہا ہوں، میں ڈکیتی کر رہا ہوں، میں چوری کر رہا ہوں، میں اغوا برائے تاوان کر رہا ہوں. انہیں یہ پتہ بھی ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں یہ بڑا آسان پیسہ، یہ چلا جائے گا تو میری ساری سسٹم آؤٹ ہو جائے گا. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ آپ حرام کما رہے ہیں اور آپ کو پیسے مل رہے ہیں، کیا آپ حلال کمائیں گے تو اللہ روزی روک لے گا؟ رزق دینے والا تو رب ہے نا. آپ ایک اسٹیپ فارورڈ تو کریں، وہاں سے رحمت کے ایسے دروازے کھلیں گے. دیکھیں کوانٹٹی میں برکت نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ حرام کے کروڑوں کما رہے ہوں، آپ وہ ختم کریں اور وہ کروڑوں لاکھوں یا ہزاروں میں بدل جائیں، لیکن اس کے ساتھ جو سکون ملے گا، جو لائف میں انجوائمنٹ ملے گی، جو قلبی سکون، اور پھر آخرت میں جو نعمتیں ملیں گی. اصل چیز تو آخرت کی نعمتیں ہے نا. وہ ایک بڑا زبردست ایک میں نے اخبار میں بھی آرٹیکل پڑھا، ایک بار شاید نگران شورا نے بھی یہ سنایا تھا کہ لوگ ایکچولی پیسے کیوں کماتے ہیں، یعنی دنیا بھر میں مال کمایا کیوں جاتا ہے؟ سکون کے لیے نا. تو ایک بچیرا تھا، وہ سمندر کے کنارے بیٹھا تھا اور بڑے مزے سے بیٹھا تھا، اور تھوڑی سی مچھلیاں پڑی ہوئی تھی اس کے پاس. کیا کیا؟ بس مچھلیاں پکڑ لی جتنی پکڑنی تھی. تو اتنا سا کام کیا، فارغ بیٹھے ہو. بولے اس کے بعد کیا کرتے ہو؟ کہ میں بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، فیملی کے ساتھ بیٹھتا ہوں، ہم دوست مل کے چائے پیتے ہیں، ہم انجوائے کرتے ہیں لائف کو، آرام کرتا ہوں. تو کہا اتنے چھوٹے سے کام کو کیوں کر رہے ہو، تھوڑا بڑا کام کرو، 4 بندے رکھو، زیادہ لمبے بڑے جال بناؤ. اس کے بعد اس میں بولا اچھا پھر کیا ہوگا؟ بولا پھر اپنی کشتی خرید لینا، ایک کشتی سے تمہاری 10 کشتیاں ہو جائیں گی، اور تم جناب پھر ایکسپورٹ کا کام بھی شروع کر دینا. کرتے کرتے اس نے کہا پھر آخر میں کیا ہوگا؟ بولے جب بہت سارے پیسے کما لو گے تو پھر لائف انجوائے کرنا. تو بولا ابھی کیا کر رہا ہوں؟ ابھی بھی تو لائف انجوائے کر رہا ہوں، اتنی بھاگ دوڑ کرنے کے بعد بھی اگر آخر میں لائف ہی انجوائے کرنے تو میں تھوڑے میں بھی انجوائے کر رہا ہوں. تو ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جب تک اربوں روپے نہیں کمائیں گے لائف انجوائے نہیں ہوگی. کچھ لوگ تھوڑے پیسے کما کر بہت انجوائے کر رہے ہیں لائف کو، مزے میں ہیں، لیکن وہ حلال کے ہیں. تو اگر جس دن ہمارا یہ ذہن بن جائے، اگر آج واقعی کوئی یہ سن رہا ہے کہ میں حرام کمانا چھوڑ دوں تو کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. مثالیں ہمارے پاس، اربوں کروڑوں روپے کے کاروبار لوگوں نے چھوڑے، اللہ نے پہلے سے زیادہ اچھا دے دیا، پرسکون لائف ہو گئی اور حلال ہو گئی. تو دونوں صورتوں میں جواب آپ کو مل گیا کہ گناہ چھوڑ کر اللہ کی عبادت کی طرف آئیں، آپ حقیقی زندگی کا لطف اٹھائیں گے، اور حرام چھوڑ کر حلال کی طرف آئیں، اللہ آپ کو برکتوں کے در آپ کے لیے واقع کر دے گا.